تیسرا حصہ ویڈیو 72 آیت نمبر۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں دو پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ مسلمانوں، کیا اب تمہیں بھی یہ لالچ ہے کہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے مگر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے، اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں۔ ایسا کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے ہیں البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدن کما لیں۔ بس جو تباہی ہے ان لوگوں کی اس پر تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھ دی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ؟ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہیں دوزخ کے پاسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے پاس ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھی بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم نے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں
تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتایا کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن اپنے ایسے لوگوں کی سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اور اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہذا نہ ان کے جو عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا ہے جو تمہارے نفسانی خواہش کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں انہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی مان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو۔ باوجود کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو وہ ان کا انکار کر بیٹھے۔ پس پھٹکار ہے اللہ کی کافروں پر، بری ہے وہ قیمت جو اس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کی کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کیوں اتارتا ہے، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق پر ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ تو اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے تھے، اور خود ہی موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جب کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ہی ایسا کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہتے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو، اور ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ایک شخص یہ چاہتا ہے
کہ ایک ایک 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ اب جو عمل کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا، ربوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وہ بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخرت کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کرے رہے تھے تو جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی تھی، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل و ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے نقصان دہ تھیں اور وہ فائدہ مند نہ تھی، اور یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار رہے گا اسے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت میں کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ اپنا ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو، اور انظر نہ کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خود اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھگا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ مددگار؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راہ سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کو حسد کی وجہ پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹ کر پھر کافر بنا دیں، باوجود کہ حق ان کے پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو،
یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی ہو تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس سے ملے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔